بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ بیٹا بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا اور کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، بازار گیا تھا سودا لینے کے لیے، ابھی تک نہیں آیا۔ سورج غروب ہو گیا ہے اور مغرب ہونے لگی ہے۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا اور اس نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں بابا جان۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو سودا خرید چکا ہوں میں۔ بیٹا بولا، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں میں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے وہ سودا؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں؟ باپ نے کہا، چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بہت پیارا تھا، بہت حسین تھا، اس لیے اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل تھا، اور پھر قریب المرگ موت ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، وہ بھاگا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں ہے، مگر میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے بیٹھا ہے اور آپ کا عاشق ہو گیا ہے، اور اس وقت قریب المرگ موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات یاد کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا، اس کی بس یہی تمنا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے بھی اپنا دیدار کراتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ
دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کندھا دے رہی ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔